الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اس امت میں یہ شرف اور مقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے اس امت کو قرآن کریم کے ایک مصحف پر ایک نسخے پر جمع کیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، قرآن کریم کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو ہی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی آپ اپنے کتاب میں سے کسی کاتب کو بلا کر اس وحی کی تحریر کروا کیا کرتے تھے۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ یہ باب قائم کیا ہے، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام جن خوش نصیبوں سے وحی لکھوایا کرتے تھے۔ ان کتاب میں سے سب سے زیادہ جس کاتب کو یہ اعزاز حاصل ہے، بلکہ ان کا لقب بھی کاتب النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے کاتب، نبی علیہ السلام کے منشی، وہ ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ پر اچانک وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ وحی کے اختتام پر آپ نے مجھے فرمایا ادعو لی زیدن، برا زید بن ثابت جہاں بھی ملے اس کو لے کر آؤ، اور اس کو یہ بھی کہو فَلْيَجِيُّ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاتِ، اس کو یہ بھی کہو کہ کوئی تختی بھی لے کر آئے اور قلم دوات بھی لے کر آئے تاکہ وہی لکھیں۔ سب سے زیادہ اس کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زید بن ثابت کو بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ انکا شاب عاقل، زید بن ثابت تجھے کئی اعزاز حاصل ہے، کئی اعزاز حاصل ہیں۔ یقیناً زید بن ثابت کو جو اعزاز حاصل ہیں ان میں یہ شخص بھی منفرد ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تعلموا الفرائض وعلموہ الناس، لوگو
وراثت کا علم حاصل کرو، وراثت کا علم حاصل کرو اور وراثت کا علم لوگوں کو دو۔ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، اس لیے کہ شریعت کا جتنا بھی علم ہے آدھا علم وراثت کا علم ہے، آدھا علم توحید، سنت، نماز کا علم، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، توحید کا، یہ سارے علوم جمع ہو کر آدھا علم ہے اور آدھا علم وراثت کا علم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وَعَالَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زید بن ثابت، لوگو شریعت کا جو آدھا علم ہے وراثت، اس آدھے علم کا میری امت میں سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز حاصل ہے اس شخص کو۔ اللہ نے اس نوجوان کی بھی زندگی میں کیسی برکت ڈالی تھی۔ نبی علیہ السلام بڑے پریشان رہتے تھے۔ سریانی زبان دنیا کی سب سے مشکل ترین زبان تھی اس وقت، سریانی۔ اس کو پڑھنا بھی مشکل تھا، اس کو سمجھنا بھی مشکل تھا، اس کو لکھنا بھی مشکل تھا، اس کو جاننا بھی مشکل تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے جو جائے ملک شام کی طرف جائے اور سریانی زبان سیکھ کر آئے، چونکہ ہم نے اسلام کی دعوت وہاں پھیلانی ہے۔ زید بن ثابت نے کہا میں حاضر ہوں۔ قربان جائیں، ملک شام عام روٹین کے مطابق جانے اور آنے میں ایک وقت لگ جاتا تھا۔ ٹھیک 15 دن کے بعد زید بن ثابت جب واپس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زید کہاں تک گئے تھے؟ فرمایا ملک شام گیا تھا۔ سریانی سیکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں جب بھی سریانی زبان کے لوگ آتے تھے یا تحریر لے کر آتے تھے تو ترجمان زید بن ثابت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حافظہ دیا تھا، بے پناہ علم دیا تھا، فرائض کا سب سے بڑا عالم، دنیا کی ساری زبانوں جو اس وقت تھیں ان پر عبور حاصل کرنے والے زید بن ثابت۔ کاتبین وحی میں سب سے زیادہ جس کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں زید بن ثابت کا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام کی صحبت میں 50 سال لگ گئے ہوں گے، ساری زندگی پتہ نہیں اس نے علم حاصل کیا، اتنا بڑا عالم بن گیا۔ لیکن جس وقت نبی علیہ السلام فوت ہوئے اس وقت زید کی عمر کتنا تھی پتہ ہے؟ 20 سال تھی۔ نبی علیہ السلام فوت ہوئے اس وقت 20 سال کا یہ جوان تھا۔ اب آپ دیکھیں یہ اعزاز حاصل ہے۔ بارن میں عرض کر رہا تھا، ابو بکر صدیق نے بلایا اور فرمایا کہ انکا رجل شاب عاقل، اے زید تو ایسا جوان ہے، جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے تجھے جو مقام دیا ہے یہ مقام کسی کو نہیں ملتا۔ جو دماغ اللہ نے تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَلَا نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں قرآن کریم کی کتابت کا کام تو اس سے لوں، اس لیے کہ تیری کتابت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم کو تحریر کر، لکھ، اور جہاں جہاں جس کے پاس قرآن کریم کے جو بھی نسخے ملتے ہیں، کہیں کسی کے پاس ایک صورت ہے، کہیں کسی کے پاس لکھی ہوئی 2 صورتیں ہیں، کہیں کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن کریم ہے، کسی کے پاس حلال جانوروں کی باریک قسم کی ہڈیوں پر جیسے پسلیاں ہوتی ہیں ان پر لکھا ہوا قرآن کریم ہے، کہیں کسی کے پاس قرآن کریم لکڑی پر ہے۔ آپ جمع کریں اور قرآن کریم کو لکھو۔ زید بن ثابت لوگوں سے کہتے ہیں واللہ لو کلفونی نقل جبل، اگر ابو بکر صدیق میری ڈیوٹی لگاتے اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو، یہ کام میرے لیے آسان تھا، قرآن کریم کو جمع کرنا میرے لیے مشکل کام تھا۔
قرآن کریم کو جمع کرنا، اس کی کتابت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کتابت کا کام نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، اور صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، خود بھی لکھا کرتے تھے۔ سیدنا عمر کے بارے آتا ہے جب مسلمان نہیں تھے اور نبی علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے چلے، راستے میں صحابی نے اس کا رخ تبدیل کرنے کے لیے کہا کہ عمر تم نبی علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو، جبکہ اسلام تو تمہارے گھر میں آ چکا ہے، اپنے گھر کے معاملے کو صحیح کرو۔ عمر نے کہا میرے گھر کا معاملہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی سعید مسلمان ہو چکا ہے۔ ہاں ایسی بات ہے، دماغ گھوم گیا۔ صحابی کا مقصد بھی یہ تھا اس کا ذہن پھیر دوں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں اپنی بہن کے گھر گیا، میری بہن کے ہاتھ میں ایک نسخہ تھا، فی یدہا مصحف، میری بہن کے آگے قرآن کریم کے ایک نسخہ تھا، فیہا سورۃ طٰہٰ، اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ تو کتابت کا سلسلہ تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں رہا، سیدنا عمر کے دور میں بھی رہا۔ جو کام سیدنا عثمان نے کیا وہ کیا کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی نے جب دیکھا قرآن کریم کو مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے، مختلف لغات میں پڑھا جا رہا ہے، آج بھی ہمارے بعض قاری آپ کو قرآن کریم سناتے ہیں نا مختلف لہجوں میں، یہ جائز ہے، یہ کام جائز کی حد تک ہے، لیکن نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا، بڑا مسئلہ تھا۔ کبھی وہ دیکھتے کہ کہنے والا قاری کچھ پڑھ رہا ہے، کبھی کسی اور لہجے میں پڑھ رہا ہے، کبھی کہہ رہے والشمس وضحاہا، کبھی کہہ رہے والشمس وضحیہا، حالانکہ معنی نہیں بدلتا تھا، لیکن لوگ تشویش کا شکار تھے، پریشانی کا شکار تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نئے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک شدید مسئلہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی نے جو ایک عظیم کام کیا، تاریخی کام کیا، وہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ پوری امت کو ایک نسخے پر ایک لہجے میں جمع کیے جائے، اور لہجہ وہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ لہجہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ کا، کیونکہ آپ قریشی تھے، آپ کا لہجہ قریشی تھا، لہذا لغت قریش کے اندر قریش کے لہجے پر قرآن کریم لکھا جائے اور پوری امت کو اس پر جمع کیا جائے۔ یہ کام بہت مشکل تھا، کیونکہ مختلف علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں اپنی لغات میں قرآن کریم پڑھتے تھے۔ قربان جائیں سیدنا عثمان غنی نے اس حوالے سے زید بن ثابت کو اپنے پاس بلایا۔ اس سلسلے میں جہاں کہیں بھی قرآن کریم تو محفوظ ہے، لوگوں کے سینوں میں موجود ہے، اسی ترتیب سے جو ترتیب قرآن کریم کی صحیح ہو سکتی ہے، جس کے پاس بھی جہاں کہیں بھی جو نسخہ مل جائے اس کو جمع کریں، ایک جگہ جمع کریں۔ زید بن ثابت نے کہا اے امیر المومنین، اس امت میں ایک خاتون ہے، اس امت میں ایک خاتون ہے جس کے پاس مکمل قرآن کریم موجود ہے، اگرچہ کچھ حصہ چمڑے پر لکھا ہوا ہے، کچھ حصہ ہڈیوں پر ہے، کچھ لکڑیوں پر ہے، بہرحال پورا قرآن کریم اس نے جمع کیا ہوا ہے، اور پورا ایک اس کا کمرہ قرآن کریم کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ صاف ظاہر ہے جب ہڈیوں کو آپ جمع کریں گے، لکڑیوں کو آپ جمع کریں گے، چمڑوں کو آپ جمع کریں گے، پورا ایک کمرہ بن جائے گا، اور اس میں سے وہ آیات نکال کر تلاوت کیا کرتی ہے۔ اس خاتون نے آج تک وہ کمرہ کسی کو نہیں دکھلایا، وہ کسی کو جانے نہیں دیتی۔ اگر آپ کہیں اور وہ پورا قرآن کریم مجھے مل جائے
تو لغت قریش پر میں قرآن کریم لکھ کر آپ کو دے دوں گا۔ وہ کون ہیں؟ کہا وہ ام المومنین سیدہ حفصہ ہے۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی کو اس قرآن کریم کی خدمت کے لیے جمع کر دیا، خرچ کر دیا۔ سیدنا عثمان نے پیغام بھیجا اسماء بنت حفصہ بنت عمر جو کہ ام المومنین ہیں رضی اللہ عنہما کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے، میری محنت زندگی کی، میری پوری زندگی کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، انہوں نے دے دیا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب عثمان بن عفان کے حکم پر قرآن کریم کو لکھا اور لغت قریش میں لکھا۔ اس کے کئی نسخے لکھوائے اور ایک ایک نسخہ ہر گورنر کو بھیجا اور کہا کہ آپ کے صوبے میں اس کے علاوہ جتنے بھی لہجے ہیں ان تمام کو آگ کے ذریعے ختم کر دیا جائے۔ ایک تشویش ہے، امت مسائل کا شکار ہے، اور اس میں عظیم کام کیا کیا؟ زید بن ثابت نے کہا امیر المومنین ایک کام اگرچہ مشکل ہے، یہود و نصارہ کے حکمران جب خط لکھتے ہیں تو خط کے لیے وہ کاغذ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ انتہائی مشکل ہے اور انتہائی مہنگا ہے۔ جب ان کے حکمران اپنی تحریر کے لیے کاغذ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی کلام تو زیادہ حق رکھتی ہے، اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولنا پڑے گا۔ اللہ نے جو آپ کو دولت دی ہے اس کا دروازہ بھی کھولنا پڑے گا۔ کاغذ اتنا جلدی نہیں ملے گا، لیکن اگر اوراق پر لکھ دیا جائے، اوراق کی زندگی لمبی ہوتی ہے، اس کا حجم کم ہوتا ہے، اس کا حجم کم ہے، زندگی طویل ہے۔ اس زید یہ کام کر لو، یہ عظیم کارنامے ہیں، آپ جمع کرتے ہیں اپنے دماغ میں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا۔ اب جو اہم بات بتانی ہے، جب کام کر کے فارغ ہوئے، منافقین کو موقع مل گیا، خارجیوں کو ساتھ ملایا اور شور مچایا، عثمان بن عفان کے خلاف آوازیں بلند کی۔ کہیں سے آواز آئی بیت المال تباہ ہو گیا، قرآن تو لوگوں کے سینوں میں موجود ہے، کیا ضرورت تھی اتنا اربوں روپے خرچ کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ یتیموں کا مال، غریبوں کا مال، بیوگان کا مال، مساکین کا مال صرف ایک تحریر میں خرچ کر دیا گیا۔ قرآن کریم لوگوں کے سینوں میں ہے، ہر گھر میں قرآن کے حافظ موجود ہیں، ترتیب کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ اس کو لکھنے کے لیے اتنا بڑا خرچ کیا گیا، آوازیں بلند ہوئیں، شور اٹھا۔ یہ شور سب سے پہلے بلند ہوا عراق کی پٹی سے، کوفہ سے، عثمان بن عفان کے خلاف آواز بلند ہوئی۔ یہ پیسہ برباد ہو رہا ہے، کون سا وہ مسلمانوں کا گھر ہے جس گھر میں قرآن کریم کی حافظ نہیں ہے؟ اتنی بڑی رقم خرچ کر دی گئی۔ کہیں سے آواز بلند ہوئی اور یہ کہا گیا ہر آدمی اپنے علاقے کا اپنے لہجے میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پابند کیا تھا لغت قریش کے لیے۔ یہ عثمان کون ہوتا ہے لغت قریش کے لیے امت کو پابند کرنا؟ ہر علاقے کا اپنا لہجہ ہے۔ یہ اردو زبان ہے، جب کراچی کے لوگ اردو بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کراچی والے ہیں۔ یہی اردو جب دہلی والے بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دہلی والے ہیں۔ جب بنارسی اردو بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ بنارسی لوگ ہیں۔ جب کلکتہ کے لوگ بولتے ہیں ہوتی تو یہی اردو ہے، لہجہ اپنا ہوتا ہے۔
آواز بلند ہو گئی، چیخو پکار ہو گیا۔ عثمان کی چونکہ مادری زبان قریشی ہے، لغت قریش ہے، اس لیے امت کو مجبور کر رہا ہے۔ کیا ہر شخص اپنا لہجہ چھوڑ دے؟ امت کو انتشار کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آوازیں بلند ہوئیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کوئی ایسا شخص ہو جو ٹھوس طریقے سے ان کو جواب دے۔ یہ دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک جوان چل کر سیدنا عثمان بن عفان کے پاس آ گیا اور کہا، یہ جو کچھ لوگ شور مچا رہے ہیں، جہاں جہاں سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھے اجازت دیں ایک مجمع میں جمع غفیر میں کھڑے ہو کر میں جواب دوں گا۔ اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ کس نے کہا، کس نے یہ جرأت کی کہ میں آپ کا دفاع کروں گا، آپ کے موقف کی تائید کروں گا، میں اس طرح کے منافقین کی زبان بند کروں گا؟ یہ کس نے کہا؟ کون ہے؟ سیدنا علی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے ان خلفائے راشدین کے آپس میں کیسی محبت تھی، کیسے گہرے تعلق تھے۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی رنجشیں نہیں تھی، کوئی دوریاں نہیں تھیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ مرکزی پروگرام کا انتظار کیا گیا، آ گیا۔ سیدنا علی کھڑے ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، عنوان جس خطبے کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے صحیح سند کے ساتھ فتح الباری میں نقل کیے۔ فرمایا، یا ایھا الناس، او لوگ متوجہ ہیں۔ کسی کے ذہن میں کیا ہوگا؟ کسی کے ذہن میں کیا ہوگا کہ آج سیدنا علی کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ تو بیٹھا ہوا ہے، عثمان خاموش ہے، آج یہ کون ہے، کیا کہتا ہے؟ منافقین بھی سوچ رہے ہیں، خوارج بھی سوچ رہے ہیں، علی کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، او لوگو، پہلی بات یہ، لا تغلو فی عثمان، لا تغلو فی عثمان۔ میں موجودہ خلیفے کو، عثمان بن عفان کو نبی نہیں سمجھتا۔ یہ نبی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی وحی نہیں آتی، ان کو میں معصوم عن الخطا نہیں سمجھتا۔ لیکن سن لو، میری بات نوٹ کر لو، لا تقولوا لہ الا خیرا۔ آج کے بعد کوئی شخص عثمان بن عفان کے بارے زبان کو ہلائے، حرکت دے تو خیر کے ساتھ ہلائے، شر کے ساتھ نہیں۔ عثمان بن عفان کی بے ادبی، گستاخی علی برداشت نہیں کر سکتا۔ خبردار، لوگ اپنے اپنے مجمع لشکر لگا کر خلیفے کے بارے بہت کچھ کہہ رہے ہیں، میں سن چکا ہوں، آج کے بعد نہ سنوں۔ لا تقولوا لہ الا خیرا۔ آج کے بعد تمہاری زبان سے سیدنا عثمان کے بارے جب بھی جملہ نکلے تو خیر والا ہو، احترام والا ہو، ادب والا ہو، بھلائی والا ہو۔ آگے فرمایا، سن لو، واللہ ما فعل الذی فعل، جو کچھ عثمان بن عفان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس نے پیسہ خرچ کیا، مسلمانوں کا سرمایہ برباد کر دیا۔ کس کے لیے؟ قرآن کریم کی تحریر کے لیے۔ پیسہ برباد ہو گیا، اس کی ذات کے بارے ذاتی سوچ تھی۔ سن لو، آج میں تمہارے سامنے یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔
لقد فعل وفعل ما فعل الذی فعل الا ان ملأ منا جميعا۔ لوگو تمہیں پتہ نہیں ہے، آج علی تمہیں صحیح رپورٹ دینا چاہتا ہے۔ زمین کی پشت پر اس وقت نبی علیہ السلام کا کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں جس صحابی سے عثمان نے اس مسئلے کے لیے مشورہ نہ کیا ہو۔ بند کمرے میں بیٹھ کر یہ ترتیب نہیں بنائی اس نے۔ الا عن ملأ منا جميعا، ایک جگہ پر جلیل القدر صحابہ کو عثمان نے جمع کیا، جس میں میں علی بھی شامل تھا۔ عثمان نے ہم سب کے سامنے یہ بات رکھی تھی، ہم سب کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ اس وقت لوگ نئے اسلام میں داخل ہونے والے پریشان ہیں، کسی قاری کے پیچھے قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، کسی کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسرا، آج آسانی ہے، اللہ نے دولت دی ہے، ہم کیوں نہ خرچ کریں اللہ کی کتاب کے لیے۔ عثمان نے ہمیں جمع کیا تھا، اور سنو، ہم سب نے جب اتفاق رائے عثمان کے سامنے پیش کی، عثمان نے ہماری اتفاق رائے پر عمل کیا۔ قرآن کریم کو ایک لہجے میں جمع کرنا ٹھیک ہے، عثمان کا بھی خاندان قریش ہے، علی کا بھی خاندان قریش ہے، لیکن سن لیجئے، عثمان نے نہ اپنے خاندان کو دیکھا، نہ میرے خاندان کو دیکھا، نہ عمر کے ابو بکر کے خاندان کو دیکھا، یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کس لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہمارے لیے لوگوں معیار ہیں، حجت ہیں، حرف آخر ہیں، وہ نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ عثمان نے کمال کا کام کیا ہے، جو بات نہ عمر کے دل میں آئی، نہ ابو بکر صدیق کے دل میں آئی۔ ہم سب نے اتفاق کیا، اور ہم نے جس نقطے پر اتفاق کیا اسی بات پر عثمان بن عفان نے عمل کیا۔ لوگوں، عثمان نے بیت المال کا پیسہ اتنا خرچ نہیں کیا، جبکہ اپنا ذاتی پیسہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے زیادہ خرچ کیا۔ لوگوں، تم سوچتے نہیں ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی، سب سے زیادہ حق قرآن کریم کا ہے کہ اس کے لیے ہم خدمت کریں۔ اور آگے کیا کہا؟ واللہ لو ولیت، یہ ان کا آخری جملہ ہے، واللہ لو ولیت لفعلت مثل الذی فعل۔ لوگوں، اگر اللہ نے زندگی میں کبھی اس امت کی خدمت کا موقع علی کو دیا، اگر یہ اعزاز زندگی میں کبھی مجھے مل گیا کہ میں اس امت کی خدمت کروں، تو اللہ کی قسم قرآن کریم کے حوالے سے میں وہی کام کروں گا جو آج عثمان نے کیا ہے۔ یہ ایک اعزازی کام تھا۔ تنقید کرنے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں، جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، وہ تنقید کا نشانہ بنے گا۔ اس لیے دین کا کام کرنے والے اس نقطے پر غور کریں۔ اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہم دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، قرآن و حدیث کی خدمت کا کام کریں، اور ہر طرف سے پذیرائی ہو اور کوئی تنقید نہ کرے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، کوئی بھی کام کریں۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ سے کہتا ہوں، بسا اوقات جب باتیں ایسے سننے کو ملتی تھی تو دل کرتا تھا کہ دعوت کا کام چھوڑ دو، یار یہ کیا ہے؟ پھر سوچتا، یہ کام ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تو چھوڑ دوں، اگر کام اللہ کے لیے ہے تو پھر کرنا چاہیے۔
بس یہ سوچو کہ کام کرنا ہے اللہ کے لیے اور کرتے رہیں، اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ برکت دے۔ اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی قسط بھی عثمان بن عفان کے حوالے سے ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سیدنا علی جو کہ امت کے چوتھے اور آخری خلیفہ ہیں، ان کے بارے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور ان خلفائے راشدین صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔